وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ تو احسان کر، بھلائی کر، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، پیسے سے، ہر طریقے سے تو ان کو خوش کر۔ اب دیکھ رہے آپ، اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے پہلے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے ماتا پتا کا ہے۔ آپ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں، پورا رنگا آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ صاحب بہت اچھا انسان ہے، آپ کی ماں آپ کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ آپ کا باپ آپ کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کبھی کبھی ہم لوگ غلط نہیں ہوتے تب بھی ہمارے ماں باپ ہم کو برا بھلا بولتے ہیں۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی ہر بات صحیح ہوتی، ماں باپ بھی غلط ہو سکتے، مگر ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، مگر آپ ماں کے ساتھ کچھ بھی کر لے، 9 مہینہ ماں نے پیٹ میں جو رکھا ہے نا، اس مصیبت کا کوئی بدلہ آپ نہیں چکا سکتے۔ ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی لہا کل بعیر المذللی، کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں، میری ماں میرے اوپر سوار ہو کر کے طواف کر رہی ہے۔ اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، آج میں نے اپنی پیٹھ کو اپنی ماں کی سواری بنا دیا، میری ماں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے خانے کعبہ کا طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ اے امیر المومنین، ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا، ارے ظالم، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ولا بظفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، جب اپنے پیٹ سے تجھ کو باہر نکالا تھا، تجھ کو پیدا کیا تھا، جب تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، جو درد کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں۔ بڑی سنکٹ، بڑی مصیبتیں جھیلتی ہیں ہماری مائیں ہمارے، ہم کھانا کھا لیں ماں بھوکی رہ جاتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تو کتنے دن ایسا ہوتا ہے بچہ رات رات بھر جاگتا ہے، روتا ہے، ماں بیچاری اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آج آپ جوان ہے، بوڑھی ماں ہے گھر میں، اس کو رات میں کھانسی آنے لگے، 5 منٹ کھانسی آ جائے، 10 منٹ کھانسی آ جائے، آپ کا پارا چڑھنے لگے گا، آپ جا کر کے بول دیں گے ماں تو کہیں اور چلی جا، کیوں؟ میری نیند خراب کر رہی ہے۔ آپ بول دیں گے ایسا، ماں کبھی نہیں بولتی۔ بچہ رات میں 10 بار روئے گا، 10 بار ماں بیچاری اٹھے گی، بچے کے گیلے بستر کو چینج کرے گی، بچے کا پاخانہ اور پیشاب صاف کرے گی، گیلے بستر پہ خود سو جائے گی، بچے کو نہیں سونے دے گی۔ اچھا، ماں کی محبت تو سب کو نظر آتی ہے، باپ کی محبت نظر نہیں آتی۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے۔ ارے یہ انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟ یہ جو تیرے بدن میں طاقت آئی، یہ جو سمجھداری آئی، یہ اچھے برے کی تمیز آئی، کس نے سکھائی تجھے؟ تیرے باپ نے سکھائی۔ باپ کا احسان میرے بھائیوں کبھی آپ چکا نہیں سکتے۔ زمانے کی دھوپ میں باپ آپ کے لیے سایہ بن کے کھڑا رہتا ہے۔ جس بچے کا باپ نہ ہو، کوئی تھپڑ لگا کے چلا جاتا، کوئی مار کے چلا جاتا ہے، دنیا کہتی ہے ارے یہ تو یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ باپ کا سایہ اگر ہے تو دعا کرو اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ، ماں کی جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں جب بنارس میں پڑھ رہا تھا جامعہ سلفیہ میں، تقریر کرنے کا شوق تو تب بھی تھا، پڑھائی کے دور سے ہی تقریر کا شوق تھا۔ تو بنارس میں جب کہیں جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہوتا تھا، تو میرے ابا جو تھے وہ جلسے کے جو ناظم ہوتے تھے،
ان سے اکیلے میں جا کے ملتے تھے کہ میرے بچے کو 5 منٹ کا ٹائم ہے. کہیں ٹائم ملتا تھا, کہیں نہیں بھی ملتا تھا. کبھی کبھی جلسے والے بہت بھاؤ کھاتے تھے, نہیں ہم نہیں ٹائم دیں گے, ہمارے یہاں بہت سارے مولانا لوگ آ رہے ہیں, بڑا پروگرام ہے, آپ کے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. لیکن میرے والد وہ جاتے تھے اور جلسے والوں سے جا کر کے بات کر کے ٹائم لیتے تھے. اور مجھے یاد ہے آج بھی, وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا. جب میں تقریر کر لیتا تھا اور اس جلسے کی ریکارڈنگ ہوتی تھی, اور اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کے کیسٹ چلتے تھے, میرے والد جا کر کے پتا کرتے تھے کہ کیسٹ کہاں ملتا ہے, اور اس کیسٹ کو وہ گھر میں لا کر کے ٹیپ ریکارڈر میں بار بار وہ 5 منٹ کی 10 منٹ کی میری تقریر کو بار بار سنتے تھے. میں کبھی مدرسے سے آتا, میں دیکھتا کہ میرے والد ایک ہی تقریر کو بار بار کیوں سن رہے. وہ والد کی محبت ہوتی تھی میرے ساتھ. میں جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتا تھا, ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا, گھر میں غربت کا ماحول تھا. کبھی ایسا بھی ہوا, صبح سویرے اٹھا, ناشتے میں کچھ نہیں ہے, ماں نے چائے بنائی, چائے کے ساتھ ایک روٹی بھگوئی, چائے روٹی کھائی, چل دیے مدرسے. ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھانے کے لیے, لکھانے کے لیے, ہمیں ترقی دینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں میرے ساتھی. جب ہم ترقی پر پہنچ جائیں تو کبھی اپنے ماں باپ کو نہ بھولے میرے بھائی. اس لائق بنو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو زبان پر یہ دعا ضرور آئے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ماں کی ہر بات صحیح ہو, باپ کی ہر فیصلہ صحیح ہو. ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, لیکن آپ ان کی خدمت مت چھوڑیے, ان کا ادب مت چھوڑیے, ان کا خیال کرنا مت چھوڑیے. آپ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے, اس بات کی ضرور کوشش کیجیے میرے ساتھی. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے, اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیے, یعنی ایک بوڑھا ہو جائے, ایک اللہ کے پاس چلا جائے, ماں چلی گئی باپ بچا, باپ چلا گیا ماں بچی. اگر ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے, اس کا زیادہ خیال رکھو. کل دونوں تھے, کوئی کمی ہوئی کوئی بیشی ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹ لیا. اب ماں چلی گئی, باپ اکیلا بچا, باپ کس سے بولے گا؟ باپ چلا گیا, ماں بچی, ماں کو تکلیف ہوئی, ماں کس سے بولے گی؟ اکیلے بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی. تو جو اکیلا بچا ہے, قرآن اس کا پہلے ذکر کرتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, جب تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک بوڑھا تم کو مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف بھی نہ کہنا, ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا نہیں. وقل لہما قولا کریما, ان سے ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا اچھے طریقے سے بات کرنا, اللہ نے کہا قولاً کریما, یعنی تمہاری بات اتنی پیاری ہو کہ تمہاری بات کریم بن جائے. کریم بولتے ہیں عربی میں ایکسیلنٹ کو, اس کو ہندی میں بول سکتے سربوتم, بنگلہ میں بھی آپ بول سکتے سب سے بھالو, سب سے اچھی. یعنی تمہارا جو وقتویہ ہے اپنے ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, تمہارا جو بولنے کی شیلی ہے, تمہارا جو بولنے کا انداز ہے, تمہاری جو بات ہے, تمہاری جو وائس ہے, آواز ہے, وہ ہمیشہ سافٹ ہونی چاہیے اپنی ماتا کے ساتھ, اپنے پتا کے ساتھ.